جی السلام علیکم. کورس اب ہم شروع کرنے لگے ہیں باقاعدہ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹ کیا ہے. کوئی بھی کام آپ کرنے لگیں گے تو پہلے آپ کو ایک بہت ہی ہلکا سا چیک کرنا پڑے گا کہ واقعی آپ کو وہ چیز پسند ہے یا نہیں, آپ وہ کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں. کچھ جو چیزیں زبردستی جو آپ کے ٹاسکس ہیں کہ صفائی کرنی ہے, اسکول جانا ہے, اس میں تو آپ کی چوائس نہیں ہے, لیکن جن چیزوں میں آپ کی چوائس ہے ان کے کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ کو واقعی اس میں انٹرسٹ بھی ہے یا نہیں. An interest is something about a task or action that you enjoy. جیسے ہی کسی کام کو, چاہے وہ بولنا ہو, چاہے وہ سننا ہو, ہلکی سی بھی کوئی چیز ہو, اس کو جیسے ہی آپ انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کہیں گے ہاں اس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہے. It could be as casual as looking at magazines, photos, colors, playing with kids, thinking of new words, watching plants grow or art. اب یہ بہت کامن چیزیں ہیں, مطلب اتنی ہلکی چیزیں ہیں کہ آپ کہیں کہ جی زندہ رہیں گے, کھائیں پیئیں گے, تو اس سے نیکسٹ لیول کی چیز کیا ہوگی کہ جی ادھر ادھر جو آپ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھیں گے, رنگوں کو دیکھیں گے, تصویروں کو دیکھیں گے, لوگوں کی شکلیں دیکھیں گے, میگزین اٹھا لیا, بچوں کے ساتھ کھیل لیا. مطلب یہ آپ کی نارمل لائف کی چیزیں ہیں, لیکن نارمل لائف کی چیزوں میں بھی اگر آپ کو وہ چیزیں پسند آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہاں پہ انٹرسٹ ہے. یعنی یہ انٹرسٹ کی ابتدائی ترین اور ہلکی ترین لیول ہے. پھر آپ کو تھوڑی اسپیشلائز چیزوں میں انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے. مثلاً اب شطرنج کھیلنا ریگولر دن کا کام نہیں ہے, آپ کے کام نہیں ہے, یہ ایکسٹرا سے کام ہے. لیکن اگر آپ شطرنج یا لوڈو یا کوئی ایسی گیم کھیلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کلیئرلی آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے, کیونکہ ان میں سے لوڈو میں بہت کم, شطرنج میں بہت زیادہ آپ کو اسکلز سیکھنے پڑتے ہیں, دماغ چلانا پڑتا ہے, یادداشت قائم رکھنی پڑتی ہے, ٹرکس سیکھنے پڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ گیمز کھیل رہے ہیں تو کلیئرلی آپ ان چیزوں میں, ان گیمز میں, اس پاس ٹائم میں انٹرسٹڈ ہیں. بٹ وین یو اسٹارٹ پیئنگ ریگولر اٹینشن ٹو دیٹ ٹاسک اٹ بیکمز اے ہابی. ظاہر ہے جب اب شطرنج اگر آپ مثال کے طور پہ کھیلنا شروع کر رہے ہیں اور آپ ریگولر کھیل رہے ہیں, ہفتے میں 3-4 دفعہ کھیل رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ نیچرلی آپ اپنے گیم کا لیول اور جو دوسرا پلیئر ہے اس کا لیول بھی اپ کرتے جاتے ہیں, تو آپ کو نئی نئی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں اور آپ کو پھر ریگولرلی اس کے اوپر اٹینشن پے کرتی ہیں. اس کو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ انٹرسٹ سے ہٹ کے اب ہابی کے اس میں آ گیا, کیونکہ ہابی وہ چیز ہوتی ہے جو ریپیٹڈلی ایک پیٹرن کے طور پہ آپ بار بار کرتے ہیں. ہابی از اے ریگولر ایکٹیویٹی ڈن فار انجوائمنٹ, ٹپیکلی ڈیورنگ ونس لیجر ٹائم, بٹ ناٹ پروفیشنلی اینڈ ناٹ فار منی. وہی بات کہ آپ جو چیز ریگولرلی کرو گے, چاہے وہ ریگولرلی ہاتھ پہ پینسل سے ڈرائنگ ہی ہے, کوئی بات کرنے کا سٹائل ہی ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ تھوڑا سا اسکل تھوڑا سا پالش کریں اور وہ ریپیٹڈلی آپ کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ہابی بن گئی ہے. عام طور پہ آپ اپنے فارغ وقت میں کرتے ہیں, پروفیشنلی نہیں کرتے آپ, مطلب یہ کہ اس سے آپ کماتے ہی نہیں ہیں, پیسے نہیں کماتے, لیکن اس ہابی کو, اس چیز کو بار بار کرنے میں آپ کا شوق ہوتا ہے, آپ کو خوشی ملتی ہے, اور تھوڑا تھوڑا آپ اپنا اس سے سیکھتے بھی ہیں, کیونکہ اس سے آہستہ آہستہ آپ اپنا لیول اپ کرتے ہیں اس چیز کو کرنے میں. اس چیز کو جو ریپیٹڈلی آپ کریں گے اس کو آپ ہابی کہیں گے. ہابی انٹرسٹ سے نکلی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہابی انٹرسٹ سے علیحدہ ہے. انٹرسٹ وہ انجن ہے جو ہابی کو چلاتا جائے گا, یعنی انٹرسٹ اور ہابی دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. مثلاً کیلیگرافی ہے, بہت ہی بیسک سی چیز ہے, بیسک پین ہے, اس کے ساتھ آپ نے پہلی چیز کرنی شروع کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس سے شوق ہے, آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس میں کوئی خوبصورتی دیکھتے ہیں, کوئی اس میں آپ کو انٹلیکچولی کوئی مزیدار چیز نظر آتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے یہ وہ چیزیں, ہابیز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نارمل لائف سے ذرا ہٹ کے ہوتی ہیں, یعنی نارمل لائف میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ علیحدہ سے چیزیں آپ ڈالتے ہیں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے, اپنے دماغ کی تسلی کے لیے. جیسے یہ کیلیگرافی ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لائف میں, یہ آپ اپنے ہائر سینسز کو خوش کرنے کے لیے یا ہائر تسلی کرنے کے لیے آپ اس کو کرتے ہیں. اس کو آپ کہیں گے آپ ہابی. لائک کلیکٹنگ ڈفرنٹ آبجیکٹس, سب سے بڑی ہابی جو ہوتی ہے, سب سے آسان ہابی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جس چیز میں بھی انٹرسٹ ہے وہ آپ چیزیں جمع کرنا شروع کر دیں. ڈوئنگ سم تھنگ کریٹیو اینڈ آرٹسٹک, جیسے کیلیگرافی ہے. پلینگ اسپورٹس اور ویڈیو گیمس, چاہے ویڈیو گیمس یا کوئی گیمس کھیلتے ہیں آپ, مطلب اس میں آپ نے کوئی زیادہ کیا ہوگا, ان میں ہار یا جیت ہوگی, اس سے زیادہ بڑا ریوارڈ نہیں ہے, لیکن وہ جو پروسیس ہے
ان گیمس کو کھیلنے کا، آپ وہ پروسیس یعنی وہ سسٹم، وہ جو پورا کا پورا کام ہے وہ کام انجوائے کرتے ہیں. اور ڈوئنگ سم تھنگ فار امیوزمنٹ لائک واچنگ فلمس اور ریڈنگ. کچھ چیزوں میں واحد، کچھ ہابیز میں واحد جو رزلٹ ہوتا ہے، جو اپنے نتیجہ یا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، وہ امیوزمنٹ ہوتی ہے. اور امیوزمنٹ بھی بہت بڑی چیز ہے. جیسے فلمیں دیکھتے ہیں یا ریڈنگ کرتے ہیں، امیوزمنٹ بھی ایک کافی کمپلیکس سبجیکٹ ہے جس کو بعد میں پڑھا جا سکتا ہے. لیکن امیوزمنٹ ایسی چیز نہیں ہے کہ بس دل خوش کرنا، کہ کوئی لوور لیول کی چیز ہے. نہیں، جس چیز کو آپ ریئلی امیوزنگ کہتے ہیں وہ نہ صرف آپ کے دل کو خوش کرتی ہے بلکہ آپ کے دماغ کے لیے بھی نئی انفارمیشن لاتی ہے. جیسے فلموں سے آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور ریڈنگ سے بھی اوبویسلی آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے امیوزمنٹ بھی ایک کوئی فالتو چیز نہیں ہے، اس کے بھی فائدے ہیں. جیسے ویڈیو گیمس ہیں. ہابیز میں بھی آئیڈینٹیفائڈ انڈر 3 سب کیٹیگریز. جب ایک بندے نے اپنے انٹرسٹ کی چیز کو ریپیٹڈلی کرنا شروع کر دیا اور اسے رزلٹ نکالنے شروع کر دیے تو آپ اس کو کہیں گے ہابیسٹس. ہابیز کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کو آپ کہیں گے کیجول لیجر، کہ کیجولی جب فالتو آپ کے پاس ٹائم ہے آپ تب کام کر رہے ہیں کوئی کسی چیز میں. لیکن یہ جو کام ہوتا ہے نا، اس قسم کی جو ہابی ہوتی ہے نا، اٹ از شارٹ لیوڈ pleasurable activity requiring little or no preparation. کہ جس کیجول ہابی میں نا آپ کی کوئی ایفرٹ نہ لگے. مطلب ایفرٹ تو لگتی ہے لیکن کوئی پریپریشن نہیں چاہیے، کوئی را مٹیریل نہیں چاہیے، کوئی کنسٹرکشن نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنی. بس آپ نے ایک ڈبہ کھولا، اس میں سے چیزیں نکالی، آپ نے کھیلا، اس کو بند کر دیا، کتاب کھولی، پڑھی، بند کر دی. کہ اس میں آپ کی ایفرٹ سوائے انجوائمنٹ کے، کہ سوائے اس کے کہ آپ اس پروسیس سے گزرے، آپ کی کوئی ایفرٹ نہیں لگتی. اس کو آپ کہیں گے کیجول لیجر ہے. مثلا جب آپ پزل بناتے ہیں فرق طرح کے، اب اس میں ایفرٹ تو ہے لیکن آپ کو یہ پزلس خود نہیں بنانے پڑتے، یہ ڈبے میں سے نکلے، آپ کے لیے تیار ہو کے آئے، آپ نے اس کو بنایا اور ختم. دوسرا ٹائپ ہے سیریس لیجر، دیٹ از سبسٹینشیل، ریوارڈنگ اینڈ ریزلٹس ان سینس آف اکمپلشمنٹ. ٹھیک ہے، وہ پزلس بھی جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں بہت بڑا کوئی 1000 پیس والا، تو اکمپلشمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کام کیا آپ نے، لیکن وہ لیول کم ہے. جو سیریس لیجر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک سچ مچ کا سالڈ کام کیا ہے، جس میں سے غلطیاں بھی ہوئیں، بار بار آپ کو کرنا پڑا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور پھر جب آپ نے وہ کافی بڑا کام کر لیا، جیسے کوئی لکڑی کا آپ نے کوئی بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے ہاؤس کنسٹرکٹ کر لیا ہے، کوئی ایسی چیز کر لی ہے، یا آپ کو شوق تھا کہ ہاتھ سے میں کرسی بناؤں اپنی، تو آپ نے کٹائی سیکھی، لکڑی خریدی، چیزوں کو سمجھا، وہ چیز آپ نے بنائی. تو جب آپ وہ چیز بڑا ٹاسک پورا کرتے ہیں تو سینس آف اکمپلشمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں کچھ کیا. تو اس کی چیز کو آپ کہیں گے سیریس ہابی، سیریس لیجر. وی کال سچ ہابیسٹ ایمیچورس. آپ نے ایمیچور ورڈ اکثر سنا ہوگا کہ جی میں پروفیشنل تو نہیں ہوں، ایمیچور ہوں. ایمیچور کا مطلب ہے کہ جتنا اسکل کا لیول پروفیشنل کا ہے، ایمیچور کا بھی اتنا ہی لیول ہے. اس نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے، کسی انسٹیٹیوشن سے نہیں سیکھا، اپنے شوق سے اس نے سیکھا ہے. لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اس کا لیول کم ہے، اس کا لیول بہت اچھا ہے، سیریس لیول ہے، لیکن وہ اپنے لیجر ٹائم میں کرتا رہے. اس نے یونیورسٹی جا کے اس کی تعلیم نہیں حاصل کی. مثلا پوسٹرز جو کلیکٹ کرتے ہیں، اب پوسٹرز شروع میں آپ کلیکٹ کریں گے، تھوڑے ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک ایسی سیریس کلیکشن بن جائے گی کہ آپ سوچیں گے کہ یار واقعی کام ہو گیا کچھ. یا جو بچے اکٹھے کرتے ہیں، اب بڑی یہ صبر والی بات ہوتی ہے کہ کھلونوں کو ثابت رکھنا، ان کو صفائی رکھنا، ان کو آرگنائز کرنا یہ رکھنا، لیکن یہ ابتدا ایک ہے کسی بھی سیریس ہابی کی. یا یہ دیکھیں کہ اس ایریا کے اس نے بیٹلز، ضروری نہیں کہ کسی ایک بندے نے کیا، ہو سکتا ہے پوری کسی کلاس نے، کوئی مل کے لوگوں نے کیا ہو، لیکن اب یہ کلیکشن جو ہلکی اس ایریا کے بیٹلز کی ہے، اب یہ سیریس کلیکشن بنتی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے اب یہ اس لیول کی ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ میں اس کی ایگزیبیشن لگا سکتے ہیں. اب اگر آپ ایگزیبیشن لگائیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ایمیچور کی ایگزیبیشن ہے، کہ میں شوق سے یہ چیز کرتا ہوں، لیکن یہ اس لیول تک پہنچ گیا ہوا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ ہاں یہ شوق بہت ہی کوئی اچھا شوق ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی پروفیشنل نے کیا ہوا، جیسے کسی سائنٹسٹ نے کیا. تیسری ٹائپ ہوتی ہے پروجیکٹ بیس لیجر، پروجیکٹ بیس ہابی، which is a short term often a one off project that is rewarding. کہ مطلب اگر آپ کو کوئی السٹریشن کرنے کا شوق ہے، کسی نے کہا کتاب کو السٹریٹ کر دو، تو آپ کہیں گے ہاں چلو 3 ہفتے لگاؤں گا، کر دوں گا. یا کڑھائی کا پروجیکٹ کوئی آپ نے کر لیا، سمرز میں آپ نے کوئی لمبا سا پروجیکٹ کر لیا، وہ کہیں گے کہ جی پروجیکٹ بیس چیز ہے، کہ آپ کو شوق بہت ہے لیکن آپ نے ریگولر ٹائم نہیں لگایا، ایک چھوٹا چنک آف ٹائم آپ نے لگایا. کوئی فوٹوگرافی کا آ گیا کہ جی یہ شادی ہے میری، تمہارے پاس کیمرہ بہت اچھا ہے،
تو تم یہ کر دو. تو اس نے 3-4 دن لگا کے فوٹو کھینچی, اس کو کر دیا, ایڈٹ وغیرہ کر دیا, سب کچھ کر دیا. ایک پروجیکٹ آپ کو ملا, اچھا کام کیا آپ نے, لیکن یہ پوری لائف کا کام نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھیں انٹرسٹس میں, کہ جو پاسنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں, جو کیجول انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ذاتی, ہم ایز اے پرسن, ہمارا ریلیشن شپ ان انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی سیریس کمٹمنٹ نہیں ہے ہماری. کہ جی ہم کہیں کہ جی اگر جیسے کڑھائی ہے, آپ نے سال میں ایک چھوٹا پروجیکٹ کر لیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کا بہت اچھا انٹرسٹ ہے, لیکن آپ سیریسلی کمیٹڈ نہیں ہیں. مطلب یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کو بہت آگے لے کے جائیں گے, انلیس کہ آپ اس ہابی کے ساتھ اپنا انٹرسٹ, وہ فوٹوگرافی پروجیکٹ بیسڈ یا وہ کڑھائی, اس کے ساتھ آپ ایک پھر اس کو اٹینشن پے کریں, اس کو پھر لمبا لے کے چلیں, تب آپ اس کو کہیں گے کہ ہاں وہ سیریس ہابی میں آئے گا. اگر آپ اس کو نہیں لے کے چلتے تو پھر آپ کہیں گے کہ جی یہ کمٹمنٹ میری سے ساتھ ہلکی پھلکی ہے, آ گیا تو آ گیا, نہیں تو نہ سے کوئی مسئلہ نہیں. اس کو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں, اٹس لائک اے ریلیشن شپ, مین وومن کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اف یو ڈونٹ سی یور سیلف ود the interest for the rest of your life, it's casual and fleeting. اگر آپ کوئی دوسرا پرسن پسند آ گیا لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ساری عمر اس کے ساتھ گزارنی چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اس کے ساتھ ہلکا پھلکا ہی. ہابیز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, آپ دیکھتے ہیں, آپ کو چیز پسند آئی, کیلیگرافی دیکھی, پسند آئی, تھوڑا سا کیا, لیکن اس نے کوئی انسپائر نہیں کیا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیلیگرافی اور آپ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ میں نہیں جا سکتے. جو چیز آپ کو خود کہے کہ نہیں میں تو ہوں, وہ بار بار ہو آپ کے پاس واپس آیا, اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیریس ریلیشن شپ ہے. تھینک یو ویری مچ.